Daniel Voice. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت صرف 8 سال اور 8 مہینے تھی جب آپ کے دادا جناب حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوا۔ دادا کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کی کفالت میں آگے اور 25 سال کی عمر تک انہی کے گھر میں رہے۔ انہی دنوں میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 9 یا 11 سال تھی، حضرت ابو طالب نے تجارت کے لیے ایک سفر کا ارادہ کیا۔ یہ سفر تھا شام کا۔ اس وقت عرب میں شدید گرمی پڑ رہی تھی۔ مکہ سے شام تک کا رستہ لمبا، دشوار اور انتہائی گرم تھا۔ پانی کی کمی، ڈاکوں کا خوف اور راستے کے کٹھن پن ہونے کے باوجود تجارت کے لحاظ سے یہی بہترین موسم سمجھا جاتا تھا۔ حضرت ابو طالب پر پورے خاندان کی ذمہ داری تھی، حتیٰ کہ خانہ کعبہ کے مہمانوں کا خرچ بھی وہی برداشت کرتے تھے، اسی لیے ان کا اس سفر پر جانا بڑا ضروری تھا۔ جب حضرت ابو طالب سفر کی تیاری کر رہے تھے تو خاندان کے بزرگوں نے دیکھا کہ وہ اپنے یتیم بھتیجے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ساتھ لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سب حیران ہو گئے۔ کسی نے کہا کہ ابو طالب، کیا تم اپنے کم عمر بھتیجے کو اتنے سخت سفر پر لے جاؤ گے؟ یہ راستہ تو نوجوانوں کے لیے بھی آسان نہیں، اور تم ایک 10 یا 11 سال کے بچے کو اس تپتی ریت، خطرناک رستوں اور مشقت بھری مسافت میں ساتھ لے جانا چاہتے ہو؟ حضرت ابو طالب نے پرعزم لہجے میں جواب دیا، کچھ بھی ہو جائے، میں اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ ہی لے جاؤں گا۔ میں اسے یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اب میری جان سے زیادہ قیمتی میرے لیے میرا بھتیجا ہے؟ میرے دل کو سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب وہ میری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ یوں حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لیا اور شام کی جانب رخت سفر باندھا۔ ناظرین، جناب ابو طالب یہ جانتے تھے کہ اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہیں چھوڑ گئے تو دشمنوں کا خوف اور سنگین خطرات لاحق ہیں۔ حفاظت بذات خود جس حد تک ممکن ہے کی جا سکتی تھی، مگر عام حفاظت ناکافی تھی۔ احتیاط کے طور پر قافلے نے آرام دہ محمل تیار کیے اور سفر شروع ہوا۔ یہ راستہ جیسے جیسے آگے بڑھا، صحرائی علاقے کی تپش اور ویرانی واضح ہو گئی۔ پہاڑیاں بنجر، زمین جلتی ہوئی، پانی کا انمٹ خلا، ہر قدم پر ابو طالب کا دل دھڑک رہا تھا، یہی سوچ کر کہ کہیں میرے بھتیجے کو کسی تکلیف میں مبتلا ہو کر میں جواب دینا ٹھہر جاؤں۔ ناظرین، جب قافلہ تھوڑی دور گیا تو ابو طالب کی پریشانی حیرت میں بدل گئی۔ شاید گرمی اور لو کے باوجود اچانک بادلوں کا ایک ٹکڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے اوپر آ کر سایہ بن گیا، گویا خاص رحمت کی چھاؤں نے پورے قافلے کو اپنے اندر سمو لیا ہو۔ پروردگار عالم کے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو رحمت للعالمین بننے آئے ہیں، یہ سہولت بھی خاص طور پر مہیا کی گئی تھی، اور یہ سہولت صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہ تھی، بلکہ تمام قافلے کے ساتھیوں کو بھی اس کا حصہ ملا۔ بادل کا ٹکڑا پورے قافلے کے اوپر سایہ ڈال رہا تھا، اور یہ سایہ ایسا تھا کہ انتہائی سرد ہوا چل رہی تھی، گویا سر کے اوپر برف کا ٹکڑا حرکت کر رہا ہو۔ گرم موسم، جلتی ہوئی لو اور تپتی ہوئی صحرا کی شدت کے باوجود قافلے کے ہر فرد کو اس سہولت سے بے پناہ راحت مل رہی تھی۔ ہر کوئی حیران تھا، مگر قافلے والے یہ سمجھ نہ پا رہے تھے کہ یہ سب کیسے ممکن ہے۔ حضرت ابو طالب کو معلوم تھا کہ اس کا سبب کون ہے۔ دل کو سکون ملا۔ جو خیال پہلے آیا تھا کہ بچے کی حفاظت کا سہارا میرے کندھوں پر ہے، وہ غلط تھا، کیونکہ یہ بچہ خدا کا نمائندہ ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری پروردگار عالم پر ہے۔ ناظرین، یہ قافلہ اس رستے پر چل رہا تھا جس پر اکثر اونٹ اور گھوڑے گرمی، پیاس یا تھکن کی وجہ سے دم توڑ دیتے تھے، مگر یہ قافلہ معجزاتی انداز سے آگے بڑھ رہا تھا۔ اگر کہیں کوئی سواری تھک جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری سے اتر کر تھکے ہوئے اونٹ یا گھوڑے کے کندھے پر ہاتھ رکھتے تھے، اسے سہارا دیتے تھے، اور جانور تازہ دم ہو کر دوبارہ قافلے میں شامل ہو جاتا تھا۔ ناظرین، صرف یہی نہیں بلکہ رستے میں جتنے بھی قافلے دائیں بائیں چل رہے تھے، سب کو پانی کی شدت کا شدید مسئلہ تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلنے والے قافلے کو کسی جگہ پانی کی کمی یا پیاس کا سامنا نہ ہوا۔ یہی وجہ تھی کہ یہ قافلہ معمول کے ہر قافلے سے مختلف تھا، اور یہ سب کچھ رحمت الہی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کی بدولت ممکن ہوا۔ انتہائی بنجر اور ویران صحرا کے بیچ
جہاں یہ قافلہ گزرتا تھا وہاں خود بخود سبزہ نمودار ہونا شروع ہو جاتا، ہرے بھرے درخت کھڑے ہو گئے، چھوٹا سا باغ تیار ہو گیا اور ٹھنڈی ہوا کے درمیان قافلے والے باغ میں بیٹھ کر اپنی تھکن اتار سکتے تھے۔ حضرت ابو طالب یہ معجزات دیکھ کر حیران و مسرور تھے اور دل میں یقین بڑھ گیا تھا کہ انہوں نے بالکل صحیح فیصلہ کیا تھا۔ نہ صرف یہ کہ میرا بھتیجا میرے سامنے ہے، بلکہ اس کی برکت سے ہماری پریشانیاں بھی دور ہو رہی ہیں۔ ناظرین، چلتے چلتے وہ قافلہ عرب کے علاقوں سے نکل کر شام کے علاقے میں داخل ہوا۔ سرحد کے قریب ایک شہر تھا جس کا نام اسرا تھا۔ جب قافلہ وہاں پہنچا تو دوپہر کا وقت تھا اور سب نے تھوڑی دیر آرام کرنا چاہا۔ ایک بالکل سوکھا ہوا درخت سامنے آیا، قافلہ اس کے قریب گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری سے اتر کر اس درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ حیرت انگیز طور پر وہ درخت سرسبز و شاداب ہو گیا۔ ناظرین، ایک راہب تھا جس کا نام بحیرہ تھا۔ یہ تمام عیسائیوں میں انتہائی معزز اور مقدس مانا جاتا تھا۔ وہ سالوں سے اپنی عبادت گاہ سے باہر نہ نکلا تھا اور اپنی عبادت میں مسلسل مشغول رہتا تھا۔ لیکن آج جب وہ اپنی عبادت میں مصروف تھا، اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی عبادت گاہ میں زلزلہ سا آیا ہو۔ صرف زلزلہ ہی نہیں، بلکہ ایسا لگا جیسے عبادت گاہ اپنی جگہ سے تھوڑی آگے بڑھ گئی ہو۔ یہ حیرت انگیز بات تھی کیونکہ باقی لوگ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے تھے۔ بحیرہ راہب جو صبر و انتظار میں بیٹھا تھا فوراً دروازہ کھول کر باہر آیا اور جیسے ہی باہر نکلا اس کی نگاہیں 3 عجیب و غریب چیزوں پر پڑی۔ پہلا، آسمان پر بادلوں کا ایک ٹکڑا جو دوپہر کے سخت سورج اور گرمی کے موسم میں بالکل غیر متوقع تھا۔ دوسرا، وہ سوکھا ہوا درخت جو بالکل سرسبز و شاداب تھا۔ اور تیسری، ایک بہتی ہوئی ندی جو کبھی اس کے نزدیک نہ تھی۔ یہ تینوں معجزات ایک ہی وقت میں بحیرہ راہب کی آنکھوں کے سامنے آئے۔ اسے فوراً سمجھ آ گیا کہ گوہر مقصود آ گیا ہے، وہی جس کا وہ برسوں سے انتظار کر رہا تھا۔ اس نے پہچان لیا کہ یہ بچہ نبی آخر الزماں ہے، جن کے سامنے اس کی آنکھیں حیرت و تعجب سے کھل گئی ہیں۔ بحیرہ راہب اپنی عبادت گاہ میں گیا اور اپنے ہاتھوں سے ایک آدمی کے لیے بھی کم کا کھانا تیار کیا۔ پھر وہ کھانا لے کر باہر آیا، قافلے کو دیکھتے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے پہچانتے وہ آپ کے قریب جا پہنچا۔ لیکن جیسے ہی وہ بچے کے قریب آیا، حضرت ابو طالب فوراً آگے بڑھ گئے، کیونکہ ابو طالب پر یہ ذمہ داری تھی کہ تمام دشمنوں، خاص طور پر یہودی عالم اور عیسائی راہبوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانا ہے۔ وہ فوراً اپنے بھتیجے کے قریب پہنچے تاکہ کوئی نقصان اسے نہ پہنچا دے۔ اگرچہ حضرت ابو طالب کو یہ کامل یقین تھا کہ پروردگار عالم اپنے اس نبی کی حفاظت کر رہا ہے، مگر دلی محبت کی وجہ سے وہ آگے آئے اور اپنے بھتیجے کے قریب کھڑے ہو گئے۔ بحیرہ راہب نے بھی محسوس کیا کہ یہ بچہ تنہا نہیں بلکہ اس کا محافظ بھی ساتھ ہے، اسی لیے اس کے دل میں خیال آیا کہ ایک اور نشانی پوری ہوئی۔ اس نے سوال کیا کہ یہ کون ہے؟ حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ یہ میرا فرزند ہے۔ بحیرہ نے کہا کہ وہ چاہتا ہے کہ بچے کو کھانا پیش کرے۔ حضرت ابو طالب نے اجازت دے دی۔ بظاہر یہ عجیب لگتا تھا کیونکہ اتنے حفاظت کرنے والے ابو طالب نے ایک نامعلوم کھانے کی اجازت کیسے دی؟ مگر ابو طالب نے دیکھا تھا کہ جب یہودی علماء نے پہلے بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دے کر نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو کھانے کا کوئی بھی زہر یا خطرہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہ پہنچ سکا تھا۔ لہٰذا انہوں نے یقین کر لیا کہ اگر اس کھانے میں بھی کوئی خرابی ہوئی تو میرے اس بھتیجے کو کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھانا رکھا گیا۔ آپ نے اسے دیکھا اور فرمایا، میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ میرے ساتھی بھی ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اکیلا دسترخوان پر بیٹھ جاؤں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے قافلے والوں سے کہا کہ آؤ، آ کر یہاں بیٹھو اور میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ ناظرین، اگر کوئی اور ہوتا تو قافلے والے ناراض ہو جاتے، کیونکہ کھانا ایک آدمی کے لیے بھی کم تھا اور سب کو بلا کر کھلانے کا کہنا شاید ان کے لیے عجیب اور ناراض کن لگتا۔ لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت اور رحمت کی کہ سب کو شامل کر کے دلوں میں محبت اور برکت پیدا کی گئی۔ ناظرین، بحیرہ راہب یہ منظر دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ 170 آدمی کھڑے ہوئے اور کہا کہ آج ہم نے پہلی مرتبہ سفر میں پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے اور کھانا اتنا ہی باقی ہے۔ تو بحیرہ راہب کو یقین ہو گیا کہ وہ صحیح مقام پر پہنچا ہے۔
لوگ بحیرہ راہب سے کہنے لگے کہ تم تو اتنے بڑے عالم ہو، تم کیوں اس چھوٹے سے بچے کے لیے کھڑے ہو گئے ہو؟ بحیرہ نے کہا کہ تمہیں کیا معلوم، میں نے اپنی آنکھوں سے کیا منظر دیکھا ہے۔ میں نے عبادتگاہ کی حرکت دیکھی، آسمان پر بادلوں کا ٹکڑا دیکھا، اور یہ بھی دیکھا کہ جب یہ بچہ اس مقام پر بیٹھا تو آسمان سے کچھ لوگ اترے جن کے ہاتھ میں یاقوت اور زبرجد کے پنکھے تھے۔ وہ اس بچے کو ہوا دے رہے تھے۔ میں نے چاہا کہ میں بھی اس عبادت میں شریک ہو جاؤں۔ بحیرہ کے ماننے والے عیسائیوں نے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے؟ راہب نے جواب دیا کہ یہ وہ بچہ ہے جس کا میں انتظار کر رہا تھا۔ انبیاء کے صحیفوں میں لکھا ہے کہ جب کوئی بچہ اس درخت کے نیچے آئے، درخت سرسبز و شاداب ہو جائے، اس میں 2 موسموں کے پھل ایک ساتھ لگ جائیں اور ندی میں پانی جاری ہو جائے، تو یہ وہی گورے مقصود ہوتا ہے جس کا میں انتظار کر رہا تھا۔ اپنے ساتھیوں سے گفتگو کرنے کے بعد بحیرہ نے حضرت ابو طالب سے پوچھا یہ بچہ کون ہے؟ حضرت ابو طالب نے جواب دیا کہ یہ میرا بیٹا نہیں بلکہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، یعنی یہ میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ نے کہا کہ ہرگز نہیں، یہ آپ کا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ جو نشانیاں میرے پاس ہیں وہ کچھ اور بتا رہی ہیں۔ ابو طالب نے وضاحت کی کہ اس کے والد پیدائش سے 6 ماہ پہلے انتقال کر چکے تھے اور ماں کا انتقال بھی بچپن ہی میں ہو چکا ہے۔ بحیرہ نے فرمایا کہ اے ابو طالب، خدا کی قسم، اگر آپ کو صحیح معنوں میں معلوم ہو جاتا کہ یہ بچہ کون ہے تو آپ کبھی اسے گھر سے باہر نہ نکالتے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ یہ نبی ہے جس کی نبوت میں اتنے لوگ آئیں گے کہ 1,24,000 انبیاء میں سے کسی کی نبوت کو اتنے لوگوں نے نہیں مانا؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ اس کی نبوت پر قیامت آئے گی اور اسی کا کلمہ پوری کائنات میں پڑھا جائے گا؟ ابو طالب نے جواب دیا مگر اس سے بچے کو گھر میں رکھنے کا کیا تعلق؟ دنیا کے یہودی اور عیسائی اس بچے کی تلاش میں ہیں، اگر وہ اسے پائیں گے تو اسے ایک لمحے کے لیے بھی زندہ نہ رہنے دیں گے، بحیرہ راہب نے کہا۔ اس کے علاوہ بحیرہ نے نصیحت کی کہ آپ اس بچے کو واپس گھر بھیج دیں اور خبردار اسے باہر مت نکالیے جب تک کہ یہ اعلان رسالت نہ کریں۔ ناظرین، کچھ تاریخوں میں ملتا ہے کہ حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس گھر بھیج دیا، اور کچھ میں کہا گیا ہے کہ اگر راستے کے معجزات نہ دیکھے ہوتے تو شاید ابو طالب بھی پریشان ہو جاتے، لیکن اتنے معجزات کو دیکھ کر ابو طالب کے دل میں اطمینان تھا کہ اس بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ خیر، بحیرہ کا شکریہ ادا کرنے کے بعد قافلہ شام کی طرف بڑھا۔ یہ راستہ شام کا پہلا شہر تھا۔ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ غالباً پروردگار عالم نے شام والوں پر اپنی حجت تمام کرنا تھی۔ جب میرا بھتیجا اس شہر میں داخل ہوا تو ابو طالب کو محسوس ہوا جیسے شہر میں آسمان سے 14ویں کا چاند اتر آیا ہو۔ پورے شہر میں ایک روشنی پھیل گئی، اتنی تابناک کہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے اور حیران رہ گئے کہ مکہ سے آنے والے قافلے میں ایک ایسا نوجوان ہے جس کے چہرے سے نکلنے والا نور پورے شہر کو جگمگا رہا ہے۔ ناظرین، شام میں جہاں ہر قافلے کو عام طور پر خریداروں کو بلانے میں مشکلات پیش آتی تھی، لیکن یہاں اس کے برعکس ہوا۔ لوگ اپنے سامان لے کر بازار میں جانے سے پہلے ہی باہر نکل آئے اور نتیجہ یہ نکلا کہ سارا سامان کھڑے کھڑے فروخت ہو گیا۔ عام طور پر قافلے کو 1 مہینہ لگتا، مگر اس مرتبہ صرف 3 دن میں سامان فروخت کر کے نئے سامان کے ساتھ یمن کے راستے روانہ ہوئے۔ شام کے اس پہلے شہر میں بھی ایک عیسائی راہب موجود تھا، اور شہر کے سب سے بڑے عیسائی راہب جس کو نستورہ کہا جاتا تھا بھی وہاں آیا۔ یہ راہب شام کے عیسائیوں کے سب سے بڑے مرکز کا سردار تھا۔ جب وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر پھیلنے والی چاند جیسی روشنی کو دیکھتا تو 3 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھا رہا۔ رات کے وقت جب لوگ آرام کرنے گھر جاتے تو نستورہ گھر نہ جاتا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کے سامنے لیٹ جاتا۔ تیسرے دن نستورہ راہب کو محسوس ہوا کہ اب اس کی زبان حرکت کرنے کے قابل ہو گئی ہے۔ وہ حضرت ابو طالب کے پاس گیا اور کہا کہ اسے صرف ایک اجازت چاہیے، وہ یہ کہ اس جوان کے کندھے سے ذرا سا کرتا ہٹانا۔ حضرت ابو طالب نے 3 دن اس کی لگن اور جذبہ دیکھا تھا، اس لیے کرتا ہٹانے کی اجازت دے دی۔ جب نستورہ کی نگاہ مور نبوت پر پڑی تو وہ بے اختیار رونے لگا اور مسلسل بوسے دینے لگا۔ جلدی سے مور نبوت کو چھپائے اور ابو طالب سے کہا کہ خبردار، آئندہ نہ اسے کبھی مکہ سے باہر لانا اور نہ مکہ میں کسی کو یہ مہر نبوت دیکھنے دینا۔ اگر کوئی اور اسے دیکھ لے تو اس بچے کی جان بچانا بڑا مشکل ہوگا۔ اسی طرح ایک اور راہب نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اس عبادت گاہ میں آنے کا کہا۔ قافلے والے کہتے ہیں کہ اس شخص نے ہم سے پوچھا کہ کیا تم مکہ سے آئے ہو؟
ہم نے کہا کہ ہاں۔ اس نے پوچھا تمہارا تعلق کس خاندان سے ہے؟ ہم نے کہا ہم خاندان عبد الشمس یعنی بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ راہب مایوس ہو کر بولا مجھے تم سے کوئی کام نہیں، یہ بتاؤ کیا تمہارے ساتھ خاندان بنو ہاشم کا کوئی فرد ہے؟ ہم نے کہا ہاں ہے۔ اس نے فوراً پوچھا کیا ان میں کوئی بچہ بھی ہے؟ قافلے والے کہتے ہیں کہ ہم نے جواب دیا کہ ہاں ایک بچہ ہے، مگر اس کا کیا ذکر کرنا، ہمیں تو اس بچے کا نام بھی نہیں معلوم، بس لوگ اسے یتیم عبد المطلب کہتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ وہ انتہائی بزرگ عیسائی راہب بے اختیار اپنی رانوں پر ہاتھ مار کر اچھل پڑا، کتاب بند کی اور بلند آواز سے کہا یسوع مسیح اور مریم کی قسم، آج عیسائیت کا خاتمہ ہو گیا، آج دین عیسیٰ کو زوال آ گیا، اب یہ دین مٹنے والا ہے۔ پھر بے چین ہو کر کھڑا ہوا اور ہمارے قریب آ کر کہا کیا تم مجھے اس بچے کی ایک جھلک دکھا سکتے ہو؟ ہم نے کہا وہ اس شہر میں آیا ہوا ہے، چلو چل کر دیکھ لو۔ وہ راہب ہمارے ساتھ نکلا، شہر میں داخل ہوا۔ ہم نے دل میں سوچا ذرا دیکھتے ہیں کہ اس یتیم بچے کے پیچھے اتنا کیوں مچل رہا ہے۔ چنانچہ ہم نے اپنے قافلے کے ایک دوسرے آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ دیکھو، یہی وہ ہے جسے تم دیکھنا چاہتے تھے۔ راہب نے ایک نگاہ ڈالی اور فوراً کہا نہیں، یہ وہ نہیں۔ اور اس سے پہلے کہ ہم کچھ کہتے اس کی نگاہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر جا پڑی۔ راہب بے اختیار دوڑتا ہوا آگے بڑھا، چیختا جا رہا تھا تم اسے کتنا ہی چھپاؤ، میں نے پہچان لیا کہ یہ وہی ہے جو اللہ کی حجت ہے، یہ وہی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کا بھی آقا ہے۔ یہ کہہ کر وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گر پڑا۔ حضرت ابو طالب یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ایک ایسا بزرگ جس کی عبادت اور بزرگی کا شہرہ پورے علاقے میں ہے، وہ ایک 10 سالہ بچے کے قدموں میں چمٹا ہے۔ راہب روتے ہوئے کہتا جا رہا تھا کاش دنیا پہچان لے کہ یہ کون ہے، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب یہ اعلان نبوت کرے اور میں اس کا کلمہ پڑھ سکوں۔ پھر وہ حضرت ابو طالب کی طرف دیکھ کر بولا کہ ابو طالب اس کی اچھی طرح سے حفاظت کرنا، تم نہیں جانتے یہ وہ ہستی ہے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت کا اختیار ہے، جس نے اس کا ساتھ دے دیا وہ دنیا میں بھی زندہ ہے اور آخرت میں بھی زندہ، اور جس نے اس سے منہ موڑ لیا وہ دنیا میں بھی مردہ ہے اور آخرت میں بھی مردہ۔ ناظرین، حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ ایسے مسلسل واقعات پیش آ رہے تھے اور آپ نے اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھے اور مختلف بزرگوں کی محبت و عقیدت کا اظہار دیکھا، اس لیے دل میں خوف اور اطمینان کا ملا جلا اثر پیدا ہوا۔ 3 دن کے بعد ہم نے تیزی سے مکہ کی طرف سفر کیا۔ مکہ میں داخل ہوتے ہی ہمارے ساتھی دوڑتے ہوئے پہلے پہنچ گئے۔ سارا مکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قافلے کے استقبال کے لیے باہر نکلا۔ اگر باہر نہ آیا تو ابو جہل اور بنو امیہ کے کچھ افراد جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے۔ یہ شام کا سفر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بے حد اہم تھا، کیونکہ دشمنوں کے درمیان جانا پڑا۔ اس مقدس سفر میں وہ بزرگ عیسائی راہب بھی شامل تھے جن کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ ماننے والے بھی پیدا ہوئے اور دشمن زیادہ فعال ہو گئے۔ ناظرین گرامی، یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ بعض روایات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ جب بحیرہ راہب کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور اس نے جب جناب حضرت ابو طالب سے کہا کہ خدارا اس بچے کو اپنے ساتھ اس سفر پر مت لے جائیے، تو حضرت ابو طالب کے دل میں خطرہ پیدا ہوا، تو آپ نے اپنے 2 غلاموں کے ہمراہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مکہ بھیج دیا۔ لیکن بعض روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سفر میں جناب حضرت ابو طالب کے ساتھ تھے، اور یہ تمام تر معجزات جو ہم نے پیچھے بیان کیے ہیں یہ اس سفر شام ہی میں رونما ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل دانیال وائس سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔